جب موسم کی ایسی تبدیلی ہوتی ہے نا، طوفان کی کیفیت ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے اسی کیفیت کی بنا پر کہ آپ کے ذہن میں وہ سارے تصورات، وہ خیالات ہوتے جو اللہ نے قرآن میں تباہ شدہ قوموں کے بتائے، کہ کہیں اس ہوا کے ذریعے کسی کی تباہی نہ لکھی ہو۔ سیدہ بیان فرماتی ہے، آپ کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر نکلتے، پریشانی کے عالم میں سکون سے نہیں بیٹھتے تھے، آپ اللہ سے یہ بار بار دعا کرتے رہتے جو ابھی آپ نے سنی۔ اللہم انی اسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما امرت به وشر ما فیہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ بھائیو، ہمارے نوجوان نسل کو گانوں کے بول تو یاد ہو جاتے ہیں، ڈراموں کے ڈائیلاگز یاد ہو جاتے ہیں، اور ڈراموں کی لائنیں یاد ہو جاتی ہیں۔ کاش کہ میرا مسلمان بیٹا، بچہ، نوجوان، بچہ اور بچی یہ دعائیں یاد کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد اور کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہمارے لیے بے شمار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن مخلوقات کو جلا بخشی ہے، جن میں سانس لینے کی صلاحیت موجود ہے، ان میں اکثر مخلوقات مختلف انسانوں کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ رب کائنات نے ان سانس لینے والے مخلوقات پر گاہے بگاہے مختلف انداز سے اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کے ذریعے ان کو سہولیات عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین قرآن میں مخاطب ہوتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتیں اتنی ہیں، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ تو انسان اگر اپنے آپ پہ ہی غور کر لے، اپنے جسم پہ، اپنے وجود پر، تو عزیزو اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، جتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے اس جسم پہ ہی عطا فرما دی۔ بہر کیف ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بارش کی صورت میں عطا فرمائی۔ سورہ مومنون کی 18 اور 19 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برسایا ہے، برساتے بھی ہیں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس کو لے جانے پر بھی ہم ہی قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات پیدا کرتے ہیں، کھجوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے بہت ساری تعداد میں کثرت سے اللہ تعالیٰ پھل پیدا کرتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ تو گویا یہ بارش کا آنا، یہ موسم کا تغیر اور تبدل، موسم کا تبدیل ہونا، اور اس کے اندر گرمی کا شمار ہونا، سردی کا شمار ہونا، بہار کا شمار ہونا، خزاں کا ہونا، یہ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے
کہ موسموں کے تغیر و تبدل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی فراوانی زمین بھی ہمارے لیے اگلتی ہے جس طرح آسمان اگلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین اسی حوالے سے فرماتے ہیں آسمان سے بارش اترتی ہے تو وہ بارش کیا لے کے آتی ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فتصبح الارض مخضرا، اور زمین اس کی بدولت سرسبز ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اسی نازل کی گئی نعمت بارش کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں دیکھیے، اس رب العالمین نے موسمی تغیر اور تبدل کے اعتبار سے کبھی بارشوں کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی بارشوں کی قلت ہوتی ہے۔ کبھی ایسے علاقوں میں بارش ہوتی ہے جہاں پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بسا اوقات اس اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ ضرورت سے زائد بارش ہو جاتی ہے، اس کی بھی حکمت ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بارش چاہیے ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین کی اس میں بھی قدرت کی نشانی ہے۔ تو خالق کائنات فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھتے نہیں ہو جو تم پانی پیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اس سے بادل سے برسایا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ اگر انسان کے قدرت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تو میرے عزیز بھائیوں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا، جبر ہوتا، کسی کو پانی میں ویسے ہی بہا دیا جاتا، کسی کو ساری زندگی پانی نہ ملتا، جس طرح انسان کی طبیعت ہے۔ لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات اپنی قدرت اور حکمت کے ذریعے یہ ساری چیزیں بقدر نازل کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے خطبہ مسنونہ میں سورہ مومنون کی آیات بینات سنی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نازل کرتے ہیں إِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم ہی اسے لے جانے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ زمین ہی ہے جو اس کو پھر پی جاتی ہے، وہ نالوں کے ذریعے چلا جائے، وہ کسی برساتی نالے کے ذریعے چلا جائے، کسی بھی طرح چلا جائے، وہ اللہ رب العالمین اس کا نظام بناتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، موسم کے اس تغیر اور تبدل میں جہاں پہ بارشیں آتی ہیں وہاں پہ آندھیاں طوفان بھی آتے ہیں، اور جب آندھیاں اور طوفان آتے موسم میں حبس کی کیفیت ہوتی، اور انسان اس موسم کو اپنی طبع کے مطابق پسند نہیں کرتا، تو جب آندھی اور طوفان آتا ہے تو بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، منہ سے گالیاں دے گا۔ اور ظاہری بات ہے انسان ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، وہ اللہ کی حکمت کو پہچاننے میں دیر کر دیتا ہے، سوچتا ہے میری گندم کھڑی ہے تو طوفان آ گیا، میری گندم کھڑی ہے برف باری ہونے لگ گئی، یا موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے اگر خریف کا موسم ہو، ربیع کا موسم ہو، نومبر کا موسم ہو یا اپریل کا موسم ہو، دونوں کے اعتبار سے موسم بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ تو جس کی فصل تیار ہوتی وہ بارش کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو بیجنے والا ہوتا ہے وہ بارش کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے میں انسان اپنی زبان سے اگر ہوا کے لیے، طوفان کے لیے، برف باری کے لیے اور بجلی کی کڑک چمک کے لیے غلط الفاظ نکالتا ہے، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب بھی سکھایا ہے، ہماری تربیت بھی فرمائی ہے۔ جامع ترمذی کی 2252 نمبر حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد ان کی کتاب ہے، اس میں 719 نمبر پر حدیث لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الریح، یہ ہوا کو، یہ طوفان کو گالیاں نہ دیا کرو،
اپنی زبان سے برے الفاظ نہ نکالا کرو ہوا کے لیے، تیز آندھی کے لیے، طوفان کے لیے، برف باری کے لیے۔ یہ موسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسی کیفیت موسم کی تبدیلی والی دیکھو تو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرو، پناہ بھی مانگو۔ پوری دعا آپ نے سکھائی ہے، فرمایا اللہ سے مانگا کرو اللہم انا نسألک من خیر ہذہ الریح، اے اللہ اس ہوا کی جو بھلائی اور خیر ہے اللہ میں تجھ سے اس کے ذریعے وہ سوال کرتا ہوں، جو اس ہوا کے ذریعے ہمارے اندر بھلائی اور خیر کا معاملہ ہے، ہماری زندگی میں آئے، ہمارے کاروبار کے لیے آئے، ہمارے ماحول کے لیے آئے، معاشرے کے لیے آئے، اللہ اس خیر کی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بہ، اللہ اس ہوا کے اندر، اس طوفان کے اندر، اس برف باری کے اندر اللہ جو بھی ہے، جو خیر کا معاملہ ہے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ وخیر ما امرت بہ، اور اے اللہ یہ ہوا تیری حکم کی پابند ہے، اگر اللہ تو نے اس کو کسی تباہی کا حکم دیا اللہ میں تجھ سے اس کے باوجود اس سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اللہ تو اس ہوا کے ذریعے ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرما۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اور ساتھ ہی سکھایا وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اور اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے، اور جس شر کا، جس برائی کا یا تباہی کا، طوفان کا، یا جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس کا اگر حکم دیا گیا ہے اللہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ تو میرے بھائیوں یہ دعا مانگیں گے، پناہ مانگیں گے، مکمل دعا مانگیں گے جب بھی بارش ہوتی، جب بھی طوفان آتا ہے، جب بھی حبس کی کیفیت ہوتی ہے، تیز جکھڑ چلتے، تو میرے بھائیوں انسان اپنی کمزوری کا، لاچاری کا اظہار اللہ رب العالمین کے سامنے کریں، اور اللہ سے خیر کا سوال کریں اور شر سے پناہ مانگے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے بھائیوں کیفیت یہ تھی، ایسا طوفان آتا، ایسا موسم تبدیل ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موسم کی ایسی تبدیلی ہوتی ہے نا، طوفان کی کیفیت ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے اسی کیفیت کی بنا پر کہ آپ کے ذہن میں وہ سارے تصورات، وہ خیالات ہوتے جو اللہ نے قرآن میں تباہ شدہ قوموں کے بتائے، کہیں اس ہوا کے ذریعے کسی کی تباہی نہ لکھی ہو۔ سیدہ بیان فرماتی ہے آپ کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر نکلتے، پریشانی کے عالم میں سکون سے نہیں بیٹھتے تھے، آپ اللہ سے یہ بار بار دعا کرتے رہتے جو ابھی آپ نے سنی، اللہم انی اسألک من خیر ہذہ الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بہ ونعوذ بک من شر ہذہ الریح وشر ما امرت بہ وشر ما فیہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ بھائیو ہمارے نوجوان نسل کو گانوں کے بول تو یاد ہو جاتے ہیں، ڈراموں کے ڈائلاگز یاد ہو جاتے ہیں، اور ڈراموں کی لائنیں یاد ہو جاتی ہیں۔ کاش کہ میرا مسلمان بیٹا، بچہ، نوجوان، بچہ اور بچی یہ دعائیں یاد کرے کہ جہاں پہ گانوں کے بول اس کی زبان پہ آتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعائیں اس کی زبان پہ آ جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی 899 نمبر حدیث ہے، انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، مجھے ڈر ہے، انی خشیت عذابا، میں ایسے عذاب سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت پہ مسلط نہ کر دیا جائے، کہیں میری امت پہ عذاب نہ مسلط کر دیا جائے، ڈرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تصور کریں ہمیں کبھی ڈرا ہے؟ آپ کے اوپر تو وحی بھی اترتی تھی، جبرائیل چیزیں پہلے آ کے اللہ کے حکم سے بتا جاتے، سارا کچھ ہونے کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشیت کے آثار آپ کی عادت سے طبع سے ظاہر ہوتے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ اس کو بیان کر رہی ہیں۔ لیکن طوفان آئے، بارش آئے، سیلاب آئے، ہماری قوم اس کو انجوائے کرتی ہے،
دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ویڈیو بنانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ہماری قوم ہے، کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، اللہ سے کوئی خیر کا سوال نہیں کریں گے، لیکن ویڈیو بنائیں گے، اس کو فوری طور پہ کسی نہ کسی کے خلاف استعمال کریں گے، کچھ کریں گے، جو بھی کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ، بارش ہوتی، جب بارش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور ساتھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن نبی داود کی 5098 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فی عذاب قد عذب قوم بالریح، اے عائشہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے، میں اس لیے ان طوفانوں سے ڈرتا ہوں، میں موسم کے تغیر اور تبدل سے، جکھڑ سے، طوفان سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ مجھے خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اس ہوا میں، اس طوفان میں اسی طرح عذاب نہ شامل ہو جس طرح کہ پہلی قوموں کو ہوا کے عذاب کے ذریعے اڑا دیا گیا تھا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ کی زندگی مطہرہ میں ایسے بھی مواقع بارش نہیں ہوتی تھی، آپ نے نماز استسقاء کا طریقہ بتایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ آپ کو بارش چاہیے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ رب العالمین سے مانگیں، استسقاء کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے بارش مانگے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہوا کو، طوفان کو، اس موسم کے تغیر کو گالی نہ دیا کرو۔ فرمایا الریح من روح اللہ، یہ ہوا اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، تأتی بالرحمت والعذاب، اس کے ذریعے رحمت بھی آتی ہے، عذاب بھی آتا ہے۔ فلا تسبوها، تم اس کو گالی نہ دیا کرو، ولکن صلوا اللہ من خیرہا، آپ ہمیشہ اس سے بھلائی طلب کیا کرو، خیر طلب کیا کرو، وتعوذوا باللہ من شرہا، اور اللہ رب العالمین سے اس کے شر سے پناہ مانگا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ آئی، اتنی باتیں سن کر یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین سے جب بھی ہم نے مانگنا ہے، موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، بارش ہو، طوفان ہو، کچھ بھی آ جائے، فوری طور پر اللہ رب العالمین سے یہ خیر مانگنی ہے، گالی نہیں دینی، موسم کو برا بھلا نہیں کہنا، اور پانی کھڑا ہو گالیاں نہیں دینا شروع کر دینی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر اور عذاب دونوں چیزیں ہیں، اظہار ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اللہ سے خیر کا سوال کرنا ہے، شر سے پناہ مانگنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے، بارش ہوتی، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ یہ بخاری شریف کی 1032 نمبر حدیث ہے۔ بارش ہو رہی ہو نا، اللہ سے دعا مانگے، اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ تکرار سے اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہم صیبا، سواد کے ساتھ، صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے۔ یہ کثرت سے دعا مانگا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے موقع پر آپ نے فرمایا ثنتان لا تردان، 2 دعائیں ہیں لا تردان، رد نہیں ہوتی۔ سنن نبی داود کی 2540 نمبر حدیث ہے، فرمایا دعاء عند النداء ووقت المطر، ایک دعا وہ ہے جو اذان کے وقت آپ کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے نا، دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، اور بھی اس کے بعد بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا دعاء بین الاذان والاقامة لا يرد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں، رد نہیں ہوتی۔ ہم لوگ تو آتے ہی نماز کھڑی کے وقت ہے، تو ہمیں یہ کیسے موقع ملے گا؟ اذان اور اقامت کے درمیان جو 15 منٹ ہوتے ہیں، ہمیں خود اپنی ذاتی سستیاں بھی یاد ہیں، اس سستی کو ہمیں دور کر کے اس کے درمیان دعا کرنی چاہیے، اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا ایک اس وقت اور ایک وقت المطر، بارش ہو رہی ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے موقع پر کئی مواقع پر دینی طور پہ سہولتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ خیر وہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، موسم سخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی اور بارش کا پانی بارش کو اپنے اوپر پڑنے دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلاف معمولی آپ کی عادت دیکھ کر پوچھا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں میرا جسم بھی ان بارش کے قطرات کو حاصل کرے، لہذا اس بارش میں جہاں پہ آپ کی سیکیور جگہ ہے نا اپنے گھر میں، تو اللہ کے نبی کی سنت کو بھی یاد کر لیا کریں، بارش میں نہا بھی لینا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ بارش کا موسم ہے، بارش زیادہ بھی ہو سکتی ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، گجرانوالہ میں 250 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، بارش زیادہ ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 1013 نمبر حدیث ہے، دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد برسا، ولا علینا، اللہ ہمارے اوپر نہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم علی الاکام والجبال والاجام والاکارب والتراب والاودیہ، اے اللہ اس بارش کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، ندی نالوں پر، ومنابت الشجر، اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر اللہ اس بارش کو نازل فرما۔ تو میرے بھائیوں، بارش زیادہ ہو جائے تو یہ دعا بھی اللہ رب العالمین سے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی یہ سنتیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزو بھائیوں، بات یہ ہے جہاں پہ یہ موسم بارش کا ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی، اب گرمی ہوتی ہے تو ہمیں بارش کی طلب ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 3260 نمبر اور صحیح مسلم کی 615 نمبر حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربها، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، فقالت ربی اکل بعضنی بعضا، اے اللہ میرا بعض کو تپش کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے کھائی جا رہا ہے، فأذن لها بنفسین، اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ اب جو حدیث کے منکر لوگ ہوں گے وہ فوری طور پہ کہیں گے کہاں آگ کہاں جہنم، وہ پہلے تخیلاتی چیز ہے، امیجنری چیز ہے، کس نے اجازت دی، یہ ایسے ہی باتیں بنائی۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی ہوا ہوگا، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اجازت دے دی 2 سانسوں کی، فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک گرمی میں سانس اور ایک سردیوں کے موسم میں سانس۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہ جب تم انتہائی گرم موسم دیکھتے ہو اس وقت جہنم سانس دیتی ہے، اس کا اظہار آپ کو موسم کی تپش کی صورت میں ملتا ہے، اور جب جہنم سانس کھینچتی ہے سردی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اظہار اس سردی کے ذریعے کرتے ہیں کہ جہنم سے سانس کھینچا ہے، گرمی چلی گئی ہے، سردی آ گئی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی۔ اب ایسے ہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گرمی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں۔ حبس ہے، گرمی ہے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، دل کرتا ہے قمیص اتار دیں، بسا اوقات بندہ اپنے پرائیویٹ روم میں بیٹھا ہو کہتا ہے جی نہیں یار بنین بھی اتارے، بڑی گرمی ہے، حبس بہت ہے۔ یہ کیفیات ہماری انسانی لحاظ سے موجود ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے، جتنا ہمارے پاس وقت ہے ہم باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ گرمی میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور مستدرک حاکم کی 7711 نمبر حدیث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا عن ابیہ کہتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا قاعد فی الشمس فقال تحول الی الظل فإنہ مبارک۔ میں گرمی میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گرمی میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحول الی الظل، اٹھو سائے میں منتقل ہو جاؤ، فإنہا مبارکن، وہ اللہ کی طرف سے بابرکت ہوتا ہے، گرمی بابرکت نہیں ہوتی۔ پہلی بات، یعنی گرمیوں میں ایسے ہی موٹر سائیکل نکال کے گرمی میں سفر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے چھاؤں میں بیٹھیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے جسم کو راحت دیں، جتنا ممکن ہو سکے گرمی سے بچیں، سائے کو جگہ دیں، سائے میں بیٹھنے کو جگہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے دار جگہ کو اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تو ہمارے لیے بول و براز کے لیے ٹوائلٹس بنی ہیں، واش رومز بنے ہیں، گھروں میں بنے ہیں، مساجد میں بنے ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں تھیں، لوگ درختوں کے سائے دار جگہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 328 نمبر حدیث ہے، فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، تین ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں، تین چیزیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، البراز فی الموارد، مسافروں کے وارد ہونے کی جگہ پر گندگی پھیلانا، انسان کی جو طبی حاجت ہے نا اس کو پھیلانا، یہ لعنت کا سبب بنتی ہے۔ کہ لوگوں نے بیٹھنا ہے، آپ نے وہاں پہ غلاظت بکھیر دی۔ یہ میں یہاں پہ رک کر اپنے ان ساتھیوں سے، ہم اسی علاقے کے لوگ ہیں نا، یہ 2 4 5 کالونیاں محلے، آپ تصور کریں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش برابر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے گٹر آئے دن یہ اوور فلو ہوتے رہتے ہیں، انہی پانیوں سے گندوں سے گزر کر ہم آتے ہیں، گزرگاہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے یہ ہمارے کالونیوں کو بیچنے والے کاٹنے والوں نے ظلم کر کے ان لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس وقت تھوڑے چھوٹے پائپ ڈال کر یہ کام کیا، جس کا نتیجہ آج کی عوام بھگت رہی ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، پھر فرمایا ایک لعنت کی جگہ وہ ہے جو مسافروں کے آنے جانے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح آپ گاہے بگاہے دیکھتے ہیں یہ گرین بسوں کے اب شیڈ لگے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ، بس کا انتظار کرتے ہیں، یا مسافر خانے میں کسی جگہ پہ انتظار کرتے ہیں، یا آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، میٹروز چلتی ہیں، وہاں پہ انتظار کرنے کی انتظار گاہیں ہیں، ویٹنگ ایریاز ہیں، یا یہ ڈائیووں پہ چلے جائیں، اسٹیشن پہ چلے جائیں، ہر جگہ پہ ویٹنگ ایریاز ہیں۔ تو اس جگہ پہ غلاظت پھیلانے سے منع کیا۔ لوگ پھر بھی پان تھوکنے سے نہیں ہٹتے، وہاں پہ پان کھا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ چلا رہے ہوتے ہیں، چپ کر کے ایسے پھینک دیتے ہیں۔ آپ بتائیں اس حدیث کے اندر آتے کہ نہیں، یہ سگریٹ پینے والے بھی، پان کھانے والے بھی کراہت کا سبب بنتے ہیں، ایسی جگہوں کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا۔ اور پھر فرمایا وقارعات الطریق، چلنے کا اچھی بھلی گزرگاہ ہے، کوئی بندہ وہاں پہ غلاظت بکھیر رہا ہے، کوئی گندا پانی بکھیر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے تو، آپ تصور کریں، میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، 3 مرتبہ کوڑا میرے اوپر پھینک دیا، یعنی میں نہیں کہتا اس نے میرے اوپر پھینکا ہے، لاؤ بالی پن میں اوپر سے کوڑا پھینکا، نیچے بندہ جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوڑے والا بندہ رکھیں گھر میں، کچرا اٹھانے والا بندہ رکھیں، اوپر سے پانی پھینک دیا، نیچے کو بندہ جا رہا ہو اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ یہ ہمارے ادب ہیں۔ ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھیں، انہوں نے سارا ملک آپ کو 1 منٹ میں چلا کے دکھانا ہے کہ حکومت بھی غلط ہے، مولوی بھی غلط ہے، سارا کچھ غلط ہے، اسی ٹھیک ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اپنا گند غلاظت باہر پھینکنے کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا، یہ کیفیت ہے۔
تو میرے عزیزو، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں سنی. تیسرا فرمایا الظل، سایہ دار جگہ کو ان چیزوں سے گندا نہ کرے. کوئی مسافر، کوئی راہگیر، کوئی بیچارہ سایہ لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے وہاں پہ ٹھہر سکتا ہے، آپ نے وہاں پہ غلاظت بکھیری ہو، یہ شریعت کی تعلیمات کے منافی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سایہ تلاش کرتے ہیں گرمی سے بچنے کی وجہ سے. گرمی سے بچاؤ اختیار کرنا ہے نا، تبھی یہ کام کرتے ہیں. یہ سارے مسائل اسی حوالے سے ہیں. اور پھر باہر جاتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے. آپ یہ بات سنیے گا کہ گرمی ہو نا، سر پہ کپڑا رکھنا چاہیے. فیشن خراب نہیں ہوتا، نہ ہمارے بال خراب ہوتے ہیں، بالخصوص نوجوان نسل کے لیے، کہ ہمارا پف شف انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا، ہیئر سٹائل خراب نہیں ہوگا. تو سیدنا یحییٰ بن حسین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حججت فی حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے. سنن نسائی کی 3060 نمبر حدیث ہے. فرأیت بلالا یقود بخطام راحلتہ، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھے، آگے چل رہے تھے. اور وأسامۃ بن زید رافع علیہ ثوبہ یظلہ من الحر وہو محرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ذریعے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو گرمی نہ لگے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گرمی سے بچاؤ اختیار کرنا. یہ کوئی میرے بھائیوں جوانی کا خون جوش مارتا ہے نا، تو یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائیں گے، پانی کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. اللہ رحم فرمائے، اپنے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنیں گے. تو اس حدیث پہ عمل کریں، جب باہر نکلیں تو سائے کا اہتمام کر کے نکلا کریں، اپنے جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو کور کر کے جایا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے، گرمی کی وجہ سے انسان کو کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، کئی جسمانی بیماریاں ہیں. ہم جس کو کہتے ہیں نا پت نکل آتی ہیں، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کراہت، دوسرے لوگ کراہت اختیار کرتے ہیں. تو گرمی کے ذریعے انسان کو جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی 5723 نمبر حدیث، فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار جو ہے نا، بخار جس سے جسم تپتا ہے، فرمایا یہ جہنم کا شعلہ ہے، یہ جہنم کا شعلہ ہے. فاطفئوها بالماء، اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کیا کرو. بندہ بخار ہو جاتا ہے نا، اس کو نہلایا کرو، پانی ڈالا کرو اس کے اوپر. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد کہتے ہیں، کان عبداللہ یقول اللہم اکشف عنا الرجس، حضرت عبداللہ دعا کیا کرتے تھے جب بھی بخار ہو جاتا نا، کوئی بیماری ہوتی جسمانی لحاظ سے، تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اکشف عنا الرجس، اے اللہ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیں. تو میرے بھائیوں، ان دنوں میں کئی لوگوں کو جسمانی لحاظ سے، کسی کو پانی کی کمی کی شکایت، کسی کو ہیضے کی شکایت، کئی طرح کے مسائل حبس کے ان ایام میں ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں، اور ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کیا کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمی کے حوالے سے بتائی، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں. سنن نبی داود کی 3836 نمبر حدیث ہے. صحابی بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل بالبطیخ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کھایا کرتے تھے. تربوز کھاتے بالرطب، کھجوروں کے ساتھ ملا کر. تربوز ٹھنڈا، کھجوریں گرم. اور آپ فرماتے تھے، نکسر حر ھذا ببرد ھذا، ہم ایک کی گرمی کو دوسرے کے ساتھ توڑ رہے ہیں. کھجور کی گرمی کو تربوز کے ساتھ توڑ رہے ہیں. وبرد ھذا بحر ھذا، اور تربوز کی ٹھنڈک کو ہم کھجوروں کے ساتھ توڑ رہے ہیں. سنن نبی داود کی حدیث.
لہذا موسم کے مطابق پھل کھانا اور ٹھنڈا پھل اس گرمی کے موسم میں کھانا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اس موسم میں، گرمی کے موسم میں، حبس کے موسم میں ایسے کپڑوں کا استعمال کریں، کیونکہ پسینہ بھی آنا ہے، کپڑے آپ کے جسم سے چپکیں گے، آپ کا جسم عیاں ہوگا، تو ایسی کیفیت میں کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2128 نمبر حدیث ہے، فرمایا صنفان من اہل النار، دو صفتیں اہل جہنم میں سے ہیں، دو صفتیں اہل جہنم میں سے ہیں، لم ارہما، میں نے ان کو ایسی صفات کو نہیں دیکھا، قوم معہ صیات کاذناب البقر، ایک قسم ان لوگوں کی جو بیلوں کی دموں کی مانند کوڑوں سے لوگوں کو سزائیں دیں گے، یضربون بها الناس، لوگوں کو اس سے ماریں گے، بڑے بڑے کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو سزائیں دیں گے، ایسے لوگ۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، اور ایسی عورتیں، یہ قسم بتائیے، یہ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں، جو لباس پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں، لباس پہننے کے باوجود جسم عیاں ہوتا ہے، عاریاتن، جسم ننگا ہوتا ہے، کیسے؟ مائلات، لوگوں کو مائل کرتے ہیں جسم کے مختلف حصوں کی طرف، کیونکہ لباس ایسا ٹائٹ پہنا ہوتا ہے، ممیلاتن، اور اس کی طرف مائل ہوا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، انہوں نے بختی اونٹ کی طرح کوہان کی مانند انہوں نے جونڈا ایسے بنایا ہوگا بالوں کا، ایسے بال بنائے ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسے لوگ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ اس کی خوشبو کو پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ كَذَا وَكَذَا، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنے کلومیٹر سے، مائل سے محسوس ہوگی، لیکن اللہ ان کو اس سے بھی محروم رکھے۔ لہذا میرے بھائیوں، عورت کا سطر تو جو ہے وہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہے، ان مردوں کی بات ہے جن کا سطر جو ہے کہ گھٹنا جو ہے وہ کور ہوا ہو، اور ناف کے اوپر تک ان کا کور ہونا لازمی ہے۔ میں ایسے نوجوانوں سے حیران ہوتا ہوں کہ ان کے والدین ان کو کیوں نہیں پوچھتے، جو اس گرمی کے موسم میں لانگ نکرے پہن کر، اتنی نکرے پہن کر بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، مارکیٹ میں بھی پھرتے ہیں، کیا ان کو دین کی تعلیم کا علم نہیں ہے؟ ان کے والدین کو علم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا پہنا رہے، ان کے نوجوان بچے کیا کیا پہن کے جا رہے؟ عورتوں کی تو ہم نے بات کر لی، سمجھ سب کو آ گئی، لیکن ان مردوں کا کیا کرنا ہے جو جوانی ان کی اتنی ان سے سنبھالی نہیں جاتی کہ شارٹ شرٹ پہن کر اور لانگ نکر پہن کر سارا دن ایسے پھرتے ہیں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارا سطر ہے، یہ کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ آدھی ران جو ہے ننگی ہوتی، جس کو چھپانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ گرمی کا یہ علاج نہیں ہے جو انہوں نے ڈھونڈا، یہ فیشن ہے، یہ بدماشی ہے، یہ فیشن اور بدماشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گرمی کا علاج نہیں ہوتا۔ گرمی کا علاج ہو تو جو باقی باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے والے سے فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے نا مسجد میں گرمیاں آتی تو ہمارے کئی دوست بیچارے برا سا سوٹ پہن کے، ریجیکٹڈ سا سوٹ، نائٹ سلیپنگ سوٹ پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس آتے ہو نا
تو زینت کا اہتمام کیا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، خوشبو کا اہتمام کیا کرو۔ حیرانگی ہوتی ہے، وہ پلاسٹک کی یا تنکوں کی ٹوپی پہن کے آپ دکان پہ نہیں جا سکتے، سسرال کے گھر نہیں جا سکتے، اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں وہ ٹوپیاں پہن کے۔ یہ زینت کا سما ہے۔ اور پھر شارٹ سے ڈریس پہن کے مسجد میں آ کے نمازیں پڑھنا، یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، یہ گرمی کا علاج نہیں ہے، یہ تعلیم کی کمی ہے، یہ مسجد کی توہین ہے کہ آپ اس طرح کا لباس فضول سا ریجیکٹڈ سا پہن کے مسجد میں آ جائیں، جس طرح کا تیار ہو کے دکانوں پہ جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، سسرال جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اچھا لباس پہن کے آیا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، بخاری شریف کی 359 نمبر حدیث ہے، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، کوئی بندہ ایسی کیفیت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی چیز نہ ہو۔ یہ جو بنیان ہوتی ہے نا، یہ والی، یہ بنیان پہن کے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں بازو والی بنیان ہو، ٹی شرٹ بھی ہو، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کے یہ قمیص پہنی ہے نا، اس کے بازو ہاف ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے، نماز ہو جائے گی۔ ڈھیلی ڈالی آپ کی بنیان ہے، اچھی صاف ستھری پہنی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے بازو فل پہنے ہیں تو فولڈ کر لیے، یہ شرعی طور پہ منع ہے۔ اسی طرح شلوار کا حکم ہے، یہی پینٹ کا حکم ہے کہ ڈریس پینٹ پہن کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو سلائیں اتنی جتنے آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، پھر فولڈ کرتے پھرتے ہیں۔ فولڈ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فولڈ کرنے سے منع کیا۔ میں نے آپ کو جو مسئلہ بتایا نا، مسئلے کو دوبارہ سن لیں، ہاف بازو پہنے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فل بازو ہے نا، اس کو فولڈ کریں گے، یہ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی، فولڈ نہیں کرنا، اس کو پورا کھولیں۔ اسی طرح کیونکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ یہ ڈھانپا ہونا چاہیے کہ نہیں، ٹخنا ننگا ہونا مرد کے لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہیں ننگا کریں گے تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوشش کریں جو ساتھی پینٹ پہننے والے ہیں نا، یا شلوار قمیص بھی پہننے والے ہیں، سلائیں اتنی کہ ٹخنا ننگا رہے، انشاءاللہ بڑے خوبصورت لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے شوز پہنے اس کے اوپر پہنچا آئے گا تو حسن بنے گا، یہ ٹخنا ننگا رکھیں گے زیادہ حسن لگے گا، انشاءاللہ سنت پہ بھی عمل ہوگا۔ باقی مسائل انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔